پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رکن سندھ اسمبلی شرجیل میمن سے اس اہم نقطے پر کہ آج سندھ اسمبلی میں یہ پہلی بار ہوا ہے تاریخ میں کہ جو وزراء ہیں سندھ کے وہ کالی پٹیاں پہن کر اس میں بیٹھے، اس حد تک کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے بھی کالی پٹی باندھی ہوئی تھی احتجاج کے طور پر، کیونکہ انہوں نے آج قرارداد منظور کی ہے چودھری نثار علی خان کی اس پٹیشن کے خلاف جو انہوں نے نیب کے چیئرمین دیدار حسین شاہ کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرائی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج سندھ بھر میں اور خصوصی طور پر کراچی میں بھی دیدار حسین شاہ کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ سامنے آیا ہے اس حوالے سے بھرپور ہڑتال کی گئی۔ اسی بارے میں مزید ہم جانیں گے کہ آج سندھ اسمبلی میں کیا کچھ ہوا دنیا نیوز کے نمائندے رفیق بھٹو سے۔ بہت شکریہ رفیق، بتائیے کہ یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ سندھ اسمبلی کے وزراء نے سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھیں اور خصوصی طور پر وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے بھی جو سیاہ پٹی تھی وہ باندھ رکھی تھی۔ جی جاوید، یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو جو سندھ حکومت کے سربراہ ہیں وزیر اعلیٰ سندھ، جن کے پاس پیپلز پارٹی سندھ کی صوبائی صدر کا عہدہ بھی ہے، انہوں نے آج کالی پٹی باندھ کر صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی۔ تاہم یہ میں بتاتا چلوں کہ ایک اور سینئر رہنما سید علی نواز شاہ جو کہ وزیر زراعت پہ ہیں اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے کالی پٹی باندھی اپنے بازوؤں پر نہیں باندھی تھی اور وہ انہوں نے بغیر سیاہ پٹی باندھے ہوئے اجلاس میں شرکت کی، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سینئر اور نوجوان قیادت کے درمیان اس بات پر مفاہمت نہیں تھی کہ اس طرح کا کوئی احتجاج کیا جائے اور جس سے سپریم کورٹ کو کوئی اچھا میسج نہ ملے۔ میں یہ بھی بتانا چلوں جاوید کہ وزیر اعلیٰ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں موجود تھے، تاہم انہوں نے جب شرجیل میمن اور 19 دیگر ممبران نے مشترکہ طور پر یہ قرارداد ایوان میں پیش کی تو وزیر اعلیٰ سندھ نے اس پر کوئی بھی کمنٹ نہیں کیا، نہ کوئی قائد ایوان ہونے کے ناطے کوئی اسمبلی میں تقریر کی، نہ ہی اس ریلی میں شرکت کی جو سندھ اسمبلی سے ہائی کورٹ تک جانی تھی۔ اچھا رفیق، یہ اس کا مطلب کیا لیا جا سکتا ہے کہ ایک تو اس قرارداد کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی قائد ایوان ہونے کے باوجود، اور دوسری بات کہ چونکہ کالی پٹی تو انہوں نے باندھ رکھی تھی، دوسرا اگر ہم دیکھیں تو سید قائم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر بھی ہیں، اور یہ جو ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا یہ پیپلز پارٹی سندھ کی جانب سے کیا گیا تھا، پھر انہوں نے ریلی میں بھی شرکت نہیں کی، تو اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے؟ اس کا یہ کہ کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ ایک سینئر قانون دان بھی ہیں اور وہ سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ قانونی طور پر اس طرح کا میسج سپریم کورٹ کو نہ دینا چاہیں کہ جی ہم اس طرح بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کوئی اس طرح کا رد عمل کر سکتے ہیں جو کہ مناسب نہ ہو۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں اس وقت جو قیادت ہے وہ اس کو سرگرمی کے ساتھ جو سینئر نائب صدر ہیں اور وزیر داخلہ ہیں ذوالفقار مرزا، وہ اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ چلا رہے ہیں اور کئی فیصلوں میں وہ بالکل آزاد ہیں اور کئی فیصلے آزادانہ طور پر کرتے ہیں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کئی فیصلوں میں وہ اپنی سینئر قیادت یعنی صوبائی صدر اور وزیر اعلیٰ کو بھی اعتماد میں نہیں لیتے ہیں۔ کل کا فیصلے سے بھی ہمیں کچھ ایسا ہی میسج مل رہا ہے کہ یہ جو ہڑتال اور اس کا وہ تھا اس میں بعد میں وزیر اعلیٰ کو اعتماد میں لیا گیا، تاہم وہ فیصلہ پہلے کر چکے تھے، اور اس ہڑتال اور اس طرح کی جو سرگرمی تھی اس کے طریقہ کار پر بھی سینئر قیادت اور جو جونیئر قیادت ہے جس کی سربراہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ہے جو وزیر داخلہ اور سینئر نائب صدر ہیں، اور طریقہ کار پہ ان کی دو رائے ہو سکتی ہے۔ اچھا، تبھی یہ کنفلکٹنگ قسم کے ریمارک سامنے آئے ہیں، بیانات سامنے آئے ہیں ہڑتال کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ روز ہمارے ہی پروگرام میں تاج حیدر صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہڑتال کی جائے گی، لیکن آج ہمارے پروگرام میں شرجیل میمن صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے ہڑتال کا اعلان نہیں کیا تھا، تبھی کچھ کنفیوژن نظر آئی مختلف رہنماؤں کے بیانات میں۔ جی، شرجیل میمن اور اس کے کچھ ساتھیوں نے کل جو پریس کانفرنس کی تھی اس سے پہلے پیپلز پارٹی سندھ کے جو وزیر اعلیٰ سندھ کے میڈیا کوآرڈینیٹر اور سیکرٹری جنرل ہیں صوبائی پیپلز پارٹی کے تاج حیدر، انہوں نے خود ہم سے بات کی تھی اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پورا کاروبار بند ہوگا،
ट्रांसपोर्ट बंद होगी, शटर डाउन होंगी और कोई पहिया नहीं चलेगा और हमारे पीपल्स पार्टी से जो ताल्लुक रखने वाले वकला हैं वो अदालतों का बायकाट करेंगे। लेकिन आज सूरत-हाल कुछ दूसरी थी और ताहम शर्जील मेमन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा था कि कल पीपल्स पार्टी में करारदाद मजम्मत पेश की जाएगी और पीपल्स पार्टी के जो अरकान सिंध असेंबली है वो पट्टियां बांध कर आएंगे और फिर सिंध असेंबली से हाई कोर्ट तक एहतजाजन रैली निकाली जाएगी, जिस पर उन्होंने अमल किया। और सबसे पहले आज सुबह पीपल्स पार्टी की पार्लियामानी पार्टी का जब इजलास हुआ था तो उसमें ये फैसला किया गया था। जावेद, में ये भी बताता चलूं कि जब सुबह पीपल्स पार्टी की सिंध असेंबली की पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ था तो उसके पार्लियामानी लीडर हैं पीर मजहरुल हक जो सीनियर नायब सदर हैं, उन्होंने और वज़ीर आला ने उस पार्लियामानी पार्टी के इजलास में शिरकत नहीं की थी और उस पार्लियामानी पार्टी की सदारत डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने की थी। जी अच्छा रफीक, लेकिन मजमूई तौर पर हड़ताल की क्या सूरत हाल रही? क्योंकि हमने देखा कि गुज़श्ता रात से जलाओ घेराव के बड़े वाक़यात हुए हैं और कई अफराद मारे भी गए हैं। जी बिल्कुल, इस पर भी बड़ी संजीदगी से गौर किया जा रहा है कि जी ये हड़ताल कराने के लिए मोटरसाइकिल पे जो नौजवान निकले थे वो कौन थे? आया वो पीपल्स पार्टी के कारकुन थे या कुछ और थे? कानून नाफिज करने वाले इदारे और सियासी क़यादत जो है इस पर भी गौर कर रही है। ताहम आज सुबह जब सुबह हुई तो उस वक्त तो हड़ताल नजर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता गया और वक्त आगे बढ़ता गया तो हड़ताल की वो सूरत हाल नजर नहीं आई और अब भी ट्रैफिक रोडों पर आम जाम चल रही है। ताहम कुछ पेट्रोल पंप्स और कारोबारी मराकज़ बंद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक भुट्टो, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट दुनिया न्यूज़ के कराची से हमें बता रहे थे कि सिंध असम्बली में आज क्या सूरत हाल रही। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके कि सैयद कायम अली शाह ने भी काली पट्टी बांध रखी थी एहतजाजन, लेकिन कायदे ऐवान की हैसियत से उन्होंने करारदाद पर कोई बात न की और न ही वो उस रैली में शामिल हुए जो कि पीपल्स पार्टी के वज़रा और पीपल्स पार्टी के अरकान ने इस सिंध असम्बली के इजलास के बाद मुनक़िद की थी। ज़ाहिर है कि उनका कहना यह था कि मैसेज ये देना था कि वो चूँकि एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी हैं, कानूनदान भी हैं और ज़ाहिर है कि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। ताहम हड़ताल के हवाले से आज मुतज़ाद बयानात पीपल्स पार्टी सिंध के मुख्तलिफ रहनुमाओं के सामने आए जो आपने हमारे प्रोग्राम में भी देखे। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि एक बार फिर हुकूमत की जानिब से DGFIA को हटाने से माजरत की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ने ये रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के और इस फैसले के और इस रद्द अमल के क्या नताइज हो सकते हैं इसका हम जिक्र करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।